اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتموا الحج والعمرۃ للہ فَإِنْ أُسِرْتُمْ بِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں موضوع عظمت ماہ رمضان کے حوالہ سے عنوان حج تمتع میں فدیہ روزہ، یہ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 مدنی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر نازل ہوا اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 2 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَآتِمُوا پورا کرو، تمام کرو، مکمل کرو، حج والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ پس اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے، من الحدی قربانی سے۔ اگر تمہیں کسی وجہ سے روک دیا جائے، رک جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ قربانی کے طور پر جو میسر آئے وہ قربانی ادا کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سر، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، یہاں تک کہ جب قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اعظم من رأسہ، پس جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریض، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او یا بہی آذن اس کے تکلیف ہو، من راسہ ہی اس کے سر میں، پس تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَفِدْيَةٌ، تو پس وہ فدیہ ادا کرے، اس کا بدلہ دے، سر نہ منڈوانے کا۔ کس چیز کا بدلہ؟ من صیامن، روزے سے۔ پس تم میں سے اگر کوئی مریض یا بیمار ہو تو اس کا فدیہ ادا کرے،
فدیہ روزے سے، فدیہ روزہ ہے، او یا صدقاتن صدقہ سے، او نسکین یا قربانی سے۔ اللہ نے 3 آپشن رکھے ہیں کہ اگر آپ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ سر نہیں مڑوا سکتے تو اس میں روزہ رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فمن پس جو کوئی تم میں سے تمتع فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرات عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ، پس تم میں سے اگر کوئی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فمستیسر من الہدی، پس جو کچھ اسے میسر آئے وہ قربانی کرے۔ اللہ نے حج کے ساتھ عمرہ کی بھی اجازت دے دی۔ یہ انسان کے لیے تمتع کا مطلب ہے فائدہ۔ اگر کوئی بندہ حج سے پہلے چلا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ آدمی فائدہ اٹھائے، عمرہ بھی ساتھ کرے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ، اور اس میں یہ واجب ہے کہ فمستیسر من الہدی، کہ جو بھی میسر آئے وہ قربانی کرے۔ قربانی اس میں واجب ہے، جو بھی انسان کر سکتا ہو، میسر ہو۔ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، پس جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، قربانی نہ کر سکتا ہو، فصیام ثلاثۃ، تو پس 3 روزے رکھے، ایام فی الحج، حج میں، یعنی حج جب وہ کرے گا تو حج کے دوران 3 دن وہ آدمی روزہ رکھے۔ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اذا رجعتم، جب وہ واپس آ جائے تو 7 روزے اور رکھے، یعنی جب وہ اپنی منزل مقصود پر واپس پہنچ جائے تو 7 روزے وہ اور رکھے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ 3 حج کے دوران، 7 روزے واپس آنے کے بعد، اس طرح 10 روزے مکمل ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَحْكُمْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ جو حج تمتع ہے، یہ جو حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ اب آگے شرط بتانے لگے ہیں کہ یہ لوگ کون سے ہیں جو حج کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں، حج تمتع کر سکتے ہیں۔ ذالکا، یہ، لمن لم یحکن، لمن، لیے ان لوگوں کے جو لم یکن، نہ ہوں، اہلہ، رہائش اس کے گھر، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ یہ سہولت، یہ فائدہ، یہ تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ عذاب کن لوگوں کو آئے گا؟ جو لوگ اللہ کی حدوں کو کراس کریں گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے میں نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع حج تمتع میں فدیہ روزہ۔ تو چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو اسی لیے ہمارا ہر موضوع روزہ کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن سے ہی ہم یہ بات ثابت کریں کہ روزہ کی عزت و عظمت کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے۔ تو اب نامے لیکچر تک ہم یہ قرآن سے ثابت کر چکے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کام کا فدیہ رکھا ہے، کسی کام کا بدلہ رکھا ہے، تو اس میں روزے کو لازمی طور پر رکھا ہے۔ چونکہ روزے سے انسان پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے، تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی سے غلطی کر لیتا ہے تو جب وہ روزے رکھتا ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس آیت میں بھی جو آدمی قربانی نہیں دے سکتے، کسی وجہ سے اپنا سر نہیں منڈوا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فدیہ جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ 3 روزے حج کے دوران اور 7 روزے واپس آ کر، اس طرح 10 عشرہ جو ہے وہ اللہ نے مکمل کر دیا۔ تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آج کے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔